بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نورل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی تھی اور 9 مئی کے بعد پاکستان بدل رہا ہے۔ کاروائیاں ہو رہی ہیں، کسی کو معافی نہیں ملنی، جو مجرم ہے ان سب کو سزا ملنی ہے، اور اب بڑا فیصلہ ہونا ہے اور بڑا فیصلہ کریں گے قاضی فائز عیسیٰ، اور چیف جسٹس آف پاکستان اس سے باہر ہیں، وہ آؤٹ رہیں گے۔ اور یہ پاکستان کا جو 9/11 ہے، 9 مئی ہے، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ ججز بھی پھنس گئے ہیں، اب ان کی باری آ گئی ہے۔ یہ جو میں نے بتایا قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ آئے گا، وہ کیا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ججز کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، وہ کیا سٹوری ہے، اور کیا اس کی وجہ سے عمران خان کو کوئی ریلیف ملے گا۔ لیکن عمران خان صاحب پاکستانی میڈیا کے سامنے تو آتے نہیں ہیں، اپنے چند دوستوں کے علاوہ وہ صرف قوم سے خطاب فرماتے ہیں۔ ایک ان کا ریکارڈڈ میسج آتا ہے، ہاں غیر ملکی میڈیا کو وہ انٹرویو دیتے ہیں اور اس میں وہ پھر پھنس جاتے ہیں، ان کے پاس باتوں کا جواب نہیں ہوتا، انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن شرمندگی کس کو؟ خان صاحب کو تو نہیں۔ تو تازہ ترین ان کی کیا واردات ڈلی ہے یہ میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا، لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ حکومت پاکستان نے 3 ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنا دیا ہے جو آڈیو لیکس کو اس کو ایگزامن کر کے اس کی تحقیقات کر کے فیصلہ سنائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کمیشن کو ہیڈ کریں گے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کے ممبر ہوں گے، اور بہت سارے ججز جن کے بارے میں ہم باتیں سنتے رہتے ہیں یا جن کے بارے میں ڈاؤٹ فل باتیں آتی ہیں، وہ اس سے آؤٹ ہے۔ اور وہ کیا فیصلہ کریں گے، وہ سب سے اہم چیزیں جو ہیں آڈیو لیکس کے حوالے سے وہ ساری اس میں شامل ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر تحفظات بنتے ہیں لوگوں کے اور سوالیہ نشانات بنتے تھے۔ سپریم کورٹ نے خود ان پر کبھی کارروائی نہیں کی، مطلب سیدھا سا الزام تھا، لیکن خیر وہ تو وہاں سے تو میسج دیا جا رہا تھا، یاد ہے آپ کو کہ میں نے پیغام دیا ہے انہیں ساتھ بٹھا کے، وہاں سے تو پیغامات آ رہے ہوتے تھے نا۔ تو حکومت نے ایک بڑا پیغام دے دیا ہے اور اب فیصلہ کریں گے جسٹس فائز عیسیٰ، اور چیف جسٹس آف پاکستان اس فیصلے سے باہر ہوں گے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور اس میں کیس کون سا ہے؟ اس میں جناب آڈیو لیکس ہیں، اور آڈیو لیکس ہیں جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو کہ سٹنگ جج ہیں، موجودہ حاضر سروس جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی آڈیو جو تھی پرویز الہی صاحب کے ساتھ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور موجودہ پی ٹی آئی کے صدر، ان کے ساتھ جو جسٹس صاحب کی آڈیو تھی اس کی تحقیقات ہوں گی۔ پھر جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب، پاکستان کے سابق چیف جسٹس المعروف ڈیم والے بابا جی جو ہیں، ان کی آڈیو تھی خواجہ طارق رحیم کے ساتھ، اس کی بھی تحقیقات ہوں گی، اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا۔ اور جناب ساسو ماں کی بھی ایک آڈیو تھی، چیف جسٹس آف پاکستان کی ساس صاحبہ کی وہ آڈیو تھی، اپنی دوست کے ساتھ باتیں، بڑی اس پہ مزیدار باتیں تھیں کہ میں نے اس طرح پیغام بھیجا اور کس کس کو پیغام بھیجا، ججز سے وہ کیسے پیغام بھیج رہی تھی۔ اور اسی آڈیو میں تھا نا کہ کم بخت یہ ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے یہ تو یہ ساری آڈیوز کی اب تحقیقات کی باری آ گئی ہے۔ ویسے تو یہ ویریفائڈ ہی لگتی ہیں، کیونکہ جن لوگوں کی آڈیوز ہیں ان میں سے کسی نے اس پر آبجیکشن نہیں کیا ابھی تک، کسی نے ان کو غلط ڈکلیئر نہیں کیا، کسی نے اس کو جھوٹا یا فیبریکیٹڈ نہیں کہا۔ خواجہ طارق رحیم صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوئی، ثاقب نثار صاحب تو الگ ہی طریقے سے اچھل رہے تھے، انہوں نے کہا میں بڑا صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ حضور آپ صبر کا مظاہرہ نہ کریں، آپ جمپ کر جائیں، چھلانگ مار دیں، وہ جو ڈیم آپ نے بنایا نا پانی کا اس میں چھلانگ لگا دیں، آپ نہ کریں آپ صبر کا مظاہرہ، ٹھیک ہے؟ یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، آپ لوگوں کی چوری پکڑی جاتی ہے، مطلب کوئی مورل ویلیوز نہیں ہے جن کو آپ سمجھتے ہو کہ فالو کرنا چاہیے، کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے، کیا اقدار ہے یار۔ یہ ہمارے اعلیٰ ترین عدالت جو ہے سپریم کورٹ، اس کے چیف جسٹس رہے ہیں ثاقب نثار صاحب، اور موجودہ چیف جسٹس بھی جب ان کی ساس صاحبہ کے حوالے سے آڈیو آئی ہے کوئی ری ایکشن نہیں تھا۔ مطلب سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی آڈیو آئی ہے، اس میں باتیں، وہ کم از کم جو ریفرنس آئے ہوئے ہیں ان کے خلاف اسی کو سن لیں، آپ کلیئر ہی کر دیں، چلیں آپ ہمت کریں جھوٹ بولنے کی یا جو بھی کہہ لیں، آپ ہمت کریں کہ جناب ہم نے اس کو کلیئر کرنا ہے، کلیئر کر دیں، آئیں ہمت کریں نا، سامنے تو آئیں ذرا۔ مطلب خاموشی سے بیٹھے ہیں کہ وقت گزرتا جائے گا، انہیں بھی پتہ ہے کہ 4 مہینے ہیں، اب وہ ایکسٹینشن والا دور تو گیا، ان کی پلاننگ تو وہی تھی نا کہ میں نے ایکسٹینشن لینی ہے ایک اور ٹرم کی، 3 سال یا جتنا بھی تھا، اور میں ہی چیف جسٹس رہوں گا، اور پھر اتنی دیر میں فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، تو
وہ پوری ترتیب تھی نا، اعجاز الاحسن صاحب، پھر اتنی دیر میں منصور علی شاہ صاحب بھی ریٹائر ہو جائیں گے، تو منیب اختر صاحب، کیا گیمیں تھی یار، مطلب ہر بندہ ایک سے ایک بڑھ کے نمونہ تھا. ان لوگوں کی زندگیوں کا مقصد صرف ایکسٹینشنز تھی اور تقرریاں اور ایکسٹینشنز، اور چاہے ملک ڈوب جائے، بیڑا غرق ہو جائے، سیاسی نظام کی ایسی کی تیسی پھر جائے، لوگوں کی زندگیاں برباد ہوں، ان لوگوں کو اپنی اپنی نوکریوں کو دوام دینے کی وہ فکر تھی صرف. آرمی چیف جو تھے ہمارے قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی اپنی ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا. ان کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے تھے فیض حمید صاحب کہ کسی طرح میری باری آ جائے اور میں چیف جسٹس وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن جاؤں. چیف جسٹس صاحب اپنے چکر میں لگے ہوئے تھے، اگلے 2 ججز کے نام ویسے آ رہے تھے. عجیب وہ جو ہے نا، آپ اگر وہ دیکھتے ہو نیٹ فلکس پر بھی، پہلے تو اور ٹی وی پر ہی بڑے ڈرامے چل رہے ہوتے تھے، ساس بھی کبھی بہو تھی اور پتہ نہیں کیا کیا، میرے پاس تم ہو اور عشق ممنوع. تو اس طرح کی ممنوع حرکات کے ساتھ جو ہیں یہ جو ہمارے ملک میں ڈرامے چلتے رہے ہیں، وہ سامنے بھی آ گئی ہیں چیزیں، لیکن ہمیں گلہ یہ تھا کہ کوئی ان کو پکڑنے کو تیار نہیں تھا. اب اگر ثاقب نثار صاحب پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، یہ جو بڑے کیریکٹر تھے، 3 بڑے کیریکٹر تھے، ثاقب نثار صاحب، قمر جاوید باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب، تو ان میں سے ایک بڑے کیریکٹر پر ہاتھ ڈالنا شروع ہو گیا ہے. یہ جو تحقیقاتی کمیشن بنا ہے، جب اس میں رپورٹ آئے گی، یہ بابا جی ڈیم والے کے خلاف تحقیقات ہوں گی، ان سے پوچھ گچھ ہوگی، ان کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے گا، تو بہت سی باتیں، وہ کہتے ہیں نا بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی، تو اب یہ ذرا دور تلک جائے گی. اب مجھے لگتا ہے کہ رکنی مشکل ہے. آپ کو پتا ہے میرا تو سٹانس ہی ہے، سارے دوست اس بات پہ جھگڑتے ہیں، میں کہتا ہوں جو اصل مجرم ہیں ان کو پکڑیں. اور اس میں یہ 3 بڑے کیریکٹر تھے. یہ پروجیکٹ عمران خان کو انسٹال کرنا آرٹیفیشلی، دھونس اور دھاندلی کے ذریعے، 2 نمبری کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، اپنے ذاتی مفادات کی جنگ جیتنے کے لیے. یہ کوئی عوامی مینڈیٹ کا مسئلہ نہیں تھا. جس طرح سے مقدمات کر کے اور وہ واٹس ایپ فیصلوں کے ذریعے لوگوں کو آؤٹ کیا گیا سین سے اور ان کو لایا گیا، یہ ساری کہانی کھلنے کی ضرورت ہے اور اس کا وقت آ گیا ہے. یہ کمیشن مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ فیصلہ کرے گا، لیکن عدالت میں معاملات کچھ اور بھی چل رہے ہیں. آج ایک خبر آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے junk.com پر بھی چل رہی ہے، پہلے بھی خبر آ گئی تھی، جیو پر بھی آ گئی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی ہے. اچھا، ان جو ملاقات کرنے والے لوگ ہیں اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شامل نہیں ہیں. اچھا، ہیرارکی ہوتی ہے، کوئی سسٹم ہوتا ہے، مطلب پتہ نہیں کیوں. اس خبر میں تو یہ آ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چونکہ آج بلڈنگ چینج ہونی ہے، آج آخری دن تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرانی بلڈنگ میں، اب نئی بلڈنگ میں جا رہے ہیں وہ، تو بلڈنگ کی تبدیلی کے حوالے سے بات کرنی ہے تو چیف جسٹس سے کریں، باقی ججز سے ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس میں ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں، پھر شکوک پیدا ہوتے ہیں نا. کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت سارے کیسز چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا وہ محسن کیانی صاحب نے جو ہے ٹیریان کا جو کیس ہے وہ فارغ کر دیا تھا اپنی طرف سے، یاد ہے نا آپ کو بھی کچھ دن پہلے. اس وقت بھی آیا تھا کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سینئر جج نے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج نے جا کر وہاں پر ادھر ملاقاتیں کی تھیں. تو ایسی باتیں جب آتی ہیں تو اس میں پھر معاملات کچھ مشکوک لگتے ہیں. لیکن کیا ایسی ملاقاتیں عمران خان صاحب کو ریلیف دے سکیں گی؟ مجھے لگتا ہے اب تھوڑا سا ٹائم لیٹ ہو گیا. چیف جسٹس آف پاکستان جتنا مرضی ان کو ویلکم کریں، گڈ ٹو سی یو کہیں، گڈ لک کہیں، جو مرضی کر لیں، اب وہ ٹائم چینج ہو گیا. یاد ہے 9/11 کے بعد دنیا تبدیل ہوئی تھی، 9 مئی کے بعد پاکستان تبدیل ہو رہا ہے. آپ سے میں نے کل بھی شیئر کیا تھا وہ رپورٹ کہ سلمان شاہ صاحب کی گرفتاری. اچھا، وہ آپ دیکھیں، اصل میں گرفتاری ہونی تھی خدیجہ شاہ کی، ان کی بیٹی کی، اور خدیجہ شاہ ہیں سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی. تو اگر اسٹیبلشمنٹ، اگر آرمی اپنے سینئر ترین سابق لوگوں کی فیملیز کو بھی اس بات پر اسپیئر نہیں کر رہے جن کے خلاف ثبوت ہیں، جن کے خلاف واضح ثبوت موجود ہے، ان کو وہ معاف کرنے کو تیار نہیں. ان کا جی جس نے جرم کیا وہ اپنی سزا بھگتے گا. تو پھر خان صاحب وہ کر لیں، چلے کاٹ لیں، کالی بالٹیاں پہن لیں، بڑی بڑی شیلڈیں اٹھا لیں، سفید چادروں کے حصار بنا لیں، موکلوں کو بٹھا لیں، جنات کو حاضر کر لیں، روحوں کو بلا لیں، بدروحوں کو بلا لیں، جو بھی کریں. اب مشکل ہے. یہ کالے بکرے جو ہے نا، وہ انویسٹیگیشن ٹیم تک تو کر گئے تھے، لیکن وہ بھی 9 مئی سے پہلے کی بات ہے. اب کالے بکروں سے کام نہیں چلے گا.
اب یہ والا جو بکرا ہے نا، یہ خود اس کو پھنسنا پڑے گا اب بڑا مشکل ہے۔ اچھا، اور خان صاحب کا حالات یہ ہیں کہ پاکستانی میڈیا کو تو وہ فیس ہی نہیں کرتے، سوائے اپنے چند دوست ہیں ان کو بلاتے ہیں، اور لیکن جب انٹرنیشنل میڈیا کو انہیں شوق ہے وہاں سے پھر شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ ان کا ایک کلپ چل رہا ہے، حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہ وائس آف امریکہ کا، وہاں پہ سارا زمان جو اینکر ہیں، ہوسٹ ہیں، انہوں نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ خان صاحب اب آپ کے دور حکومت میں جب آپ وزیر اعظم تھے تو فوج پر تنقید کرنے والوں کے خلاف آپ ٹریزن کی بات کرتے تھے، آپ انہیں غدار ڈکلیئر کرتے تھے، جب آپ خود فوج پر تنقید کر رہے ہیں تو کیا آپ پر بھی وہی الزام اور وہی مقدمہ بننا چاہیے؟ تو کہتے نہیں، وہ میرا کیس ڈیفرنٹ ہے۔ اور میرا کیس کس لیے ڈیفرنٹ ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم بی بی آرمی چیف پر تنقید اس لیے کرتے تھی، یہ کہہ کر کرتے تھے کہ آرمی چیف نے انہیں سزا دلوائی ہے، جبکہ سزا تو عدالت نے دلوائی تھی۔ اچھا یار، پھر اچھا اس پورشن سے ہٹ کے الگ اب میں یہ اپنی بتا رہا ہوں، اس پورشن میں نہیں ہے، اور یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں، وہ جسٹس صدیقی صاحب کے بیانات اور باقی ساری چیزیں، اور واٹس ایپ اور نگران ججز، یہ سارا کچھ اب تو اوپن ہو چکا ہوا ہے کہ 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، یہ کتنی باتیں ہو گیا، ابھی بھی شرم نہیں آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ عدالت نے 2 سال میں سزا دی تھی۔ بہرحال اس نے پھر وہی جو پھر کہتے کہ میں اس لیے تنقید کرتا ہوں کہ مجھے اسلام آباد اس میں عدالت سے اٹھا لیا گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا تھا، تو وہ جو اغوا کیا گیا، اور فوج جو ہے اپنے نمبر 1 کی اس کے بغیر جو ہے نا، اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ تو وہاں جو کرنل صاحب بیٹھ کے عدالت کو چلا رہے تھے، اور جو ڈی جی سی کی جو حرکتیں تھیں اور ڈی جی آئی ایس آئی کے اس زمانے کے جو کام تھے، تو وہ سارے آرمی چیف کے نہیں تھے۔ تو مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی جو بات ہے وہ آپ کو لگتی ہے بغاوت ہے، اور اپنی نہیں۔ اس نے پھر سارا نے پھر یہی بات کی، اس نے کہا خان صاحب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کی تنقید بغاوت ہے اور آپ کی تنقید بغاوت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اپنی ریزنز ہیں، ان کے پاس اپنی ریزنز ہیں۔ نہیں وہ دیکھو کاشف، تم اب کنفیوز نہ کرو، ایگزیکٹلی وہ ان کی پوزیشن تھی کہ دیکھو اب کنفیوز نہ کرو۔ تو خان صاحب اس طرح کب تک آپ چلتے رہیں گے؟ آپ کبھی آئے نا شاہ زیب خانزادہ کو ہی دے دیں انٹرویو، ویسے تو آپ کبھی ہماری بیٹھک میں آ جائیں تو وہ بھی بڑا اچھا سین ہو جائے گا اگر آپ آ جائیں، ہم بڑے ہلکے سوالات کریں گے، کوئی زیادہ نہیں کریں گے تو، لیکن چلیں آپ انڈیویجول ون پرسن رکھ لیں، شاہ زیب خانزادہ کے پاس چلے جائیں، کبھی کوئی ایسا ہمت تو کریں، کوئی آگے آئے نا، کوئی حقیقت بھی تو سامنے آنی چاہیے۔ آپ اپنی مرضی کا ایک قوم سے خطاب ایشو کر دیتے ہیں۔ بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ 9 مئی نے حکومت کو بھی ہمت دیا ہے کہ وہ سخت ایکشن لے، اور جو اصل مجرمان ہیں یہ سارے اس ڈرامے کے، اس مصیبت کو نازل کرنے کے، انسٹال کرنے کے، یہاں پر لے کر آنے کے، ہمارے سروں پر بٹھانے کے، ان سب ملزمان کی پکڑ دھکڑ، ان سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور دوبارہ دہراؤں گا کہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ تو خان صاحب تیار رہیں، اور خان صاحب کے ہینڈلرز بھی تیار رہیں، احتساب، پکڑ دکڑ اور پوچھ گچھ کا ٹائم آ گیا ہے۔ شکریہ۔